وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و اہل بیتہ و اصحابہ اجمعین۔ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے دعا پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت عالم تاجدار عرب و عجم امام الانبیاء احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کے اندر تشریف فرما ہوئے۔ دیکھا کہ آپ کی اہلیہ محترمہ تمام جہان کے ایمان والوں کی ماں، جن کے نکاح کا انتخاب اللہ نے فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اندھیرے میں کوئی چیز ڈھونڈ رہی ہے۔ عذراء تعجب پوچھا، اندھیرے میں کیا ڈھونڈتی ہو؟ عرض کیا، سوئی تلاش کرتی ہوں۔ میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ان کا اندھیرے میں سوئی تلاش کرنا، اس پر تعجب کرتے ہوئے تبسم فرمایا۔ سرکار مسکرائے کہ بھلا کبھی اندھیرے میں بھی سوئی ڈھونڈی جاتی ہے۔ آپ کی مسکراہٹ سے سارا ماحول جگمگا اٹھا، پورا کمرہ نور علی نور بن گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی پاک کے ہنسنے کے نور میں سوئی اٹھا لی اور پھر سرکار کے چہرے پاک کو دیکھتی رہ گئیں۔ پیر مہر علی شاہ گولڑوی بولے، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تا رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نبی پاک کا چہرہ دیکھ کر یوں پکار اٹھے، چہرے پہ تصدق، چہرے پہ قرباں شمس و قمر، چہرے پہ قرباں شمس و قمر، زلفوں پہ تصدق شام و سحر، رخسار پہ ٹھہرے کس کی نظر، تیرے منہ کی جلا کا کیا کہنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پاک کو دیکھتی رہ گئیں، عرض کرنے لگیں، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا ہی حسین اللہ نے آپ کا مکھڑا بنایا ہے۔ پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ بد نصیب ہے وہ انسان جس کو بروز قیامت میرا منہ دیکھنا نصیب نہ ہوگا۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی ایسا بدبخت بھی ہے جس کو بروز قیامت آپ کی زیارت نہ ہو سکے گی؟ آپ نے فرمایا، ہاں، بخیل آدمی بروز قیامت میرے چہرے کی زیارت نہیں کر سکے گا۔ پھر ارشاد فرمایا، ایسا تم سمجھتے ہو جو روٹی نہ کھلائے یا کسی کے ساتھ سخت بولے وہ بخیل ہوتا ہے؟ نہیں، اصل بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا تذکرہ ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھتا ہو۔ درود پاک پڑھ لیجئے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا نبی اللہ۔ صحیح بخاری شریف کا درس شروع ہوتا ہے۔ درس حدیث میں میرے سامنے ایک شاہ صاحب بیٹھے ہیں،
وہ 2-3 دن ہی ہوئے چائنا سے آئے ہیں، ابھی کوئی اتنی عمر بھی نہیں ہے، بچپنا ہی ہے، تو بغیر دعوت کے ان کا درس حدیث میں آنا اور ایسے ماحول میں کہ جب کہ رشتہ دار دوست بہن بھائی ملنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں، مجھے نہ صرف خود دین اور دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرماتے ہیں۔ ماں باپ کی تربیت ہو تو اولاد میں ضرور اس کا رنگ نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی اولادوں کو نیک فرمائے اور سب کو دین کا شوق عطا فرمائے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باب باندھا ہے، عنوان قائم کیا ہے کہ جنازوں کے پیچھے چلنا بھی ایمان کی علامت ہے۔ مسلمان فوت ہو جائے اس کے جنازے کے پیچھے پیچھے چلنا بھی ایمان کی علامت ہے۔ حدیث پاک نقل کرتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اتبع جنازۃ مسلم ایمانا و احتسابا وکان معه حتی یصلی علیہا ویفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراتين كل قيرات مثل أحد ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع من الأجر بقيرات۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی مسلمان کے جنازے کے پیچھے چلا ایمان کے ساتھ اور اللہ کی رضا کے ساتھ، دکھاوے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے کہ میں ایک مسلمان مومن کا جنازہ پڑھنے جا رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے نکلا اور اس کے ساتھ ساتھ رہا۔ اس کے بعض حضرات کی عادت ہوتی ہے وہ اپنی سواری سے سہولت اٹھاتے ہوئے پہلے پہنچ جاتے ہیں، اگر بیمار نہ ہو تندرست ہو تو پھر ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ فرمایا جنازے کے پیچھے چلا اور ساتھ ساتھ چلتا رہا حتیٰ کہ جنازہ پڑھ لیا، پھر اس کے دفن سے فارغ ہو گیا۔ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ، جب یہ گھر لوٹتا ہے تو 2 کی رات اجر اس کو اللہ عطا فرماتا ہے۔ پھر نبی پاک نے ارشاد فرمایا ہر کی رات احد پہاڑ کے برابر سونا ہوتا ہے، اتنا اس کو اللہ پاک اجر عطا فرماتا ہے۔ پھر فرمایا اور جو جنازے پر نماز پڑھتا ہے، نماز جنازہ پڑھتا ہے، پھر لوٹ آتا ہے دفن کرنے سے پہلے، دفن کرنے سے، تو اس کو 1 کی رات اجر ملتا ہے، یعنی 1 احد پہاڑ کے برابر اللہ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ امام مسجد کو چاہیے یا اس کے نائب کو چاہیے وہ سب کے تدفین کے اندر شرکت کرے، اگر کوئی شرعی مجبوری نہ ہو، خصوصاً ان لوگوں کے جنازے پڑھ کر قبر پہ کھڑا رہے جن کو اللہ نے دنیا میں غربت دی اور وہ میرے نبی سے پیار کرتے رہے، وہ حالات کی تنگی کے باوجود بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے محبت کرتے رہے، اس پہ عمل کیا، نمازیں پڑھی، دین کے لیے دور دراز سفر کیے، راہ خدا میں نکلے، قربانیاں دی، اپنے بچوں سے بیویوں سے کچھ دیر کے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی اصلاح کے لیے اپنی امت کو زندگی میں بھی ایک دوسرے سے محبت کا حکم دیا اور مرنے کے بعد بھی ایک دوسرے سے خیر خواہی اور بھلائی کا حکم دیا۔ ارشاد فرمایا جو کسی سے لڑے دنیا کی غرض سے، ذاتی رنجش سے، اور 3 دن کے اندر سلو نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آج ضرورت ہے ہم ان باتوں کی طرف توجہ کریں، ان باتوں کی طرف توجہ کریں کہ ہم کسی کے ساتھ اگر ذات کی خاطر لڑتے ہیں
تو ہم اس سے سلو کریں، اس کو سلو کا پیغام دیں، اور کسی سے بھی اپنی ذات کے لیے قطع تعلق نہ کریں۔ آپ سوچتے ہوں گے اپنی ذات کا کیا مطلب؟ مثلا ایک آدمی نے آ کر کہا مجھے کہ فلاں بندہ کہہ رہا تھا آپ کے بارے میں آپ تو بہت برے انسان ہو۔ یہ بات سن کر مجھے کسی سے تعلق ختم نہیں کرنا چاہیے، تعلق ختم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مجھے اپنے اندر غور کرنا چاہیے کہ کہیں میں گمراہ تو نہیں ہو گیا، میں بہک تو نہیں گیا۔ اگر غور کرنے کے بعد یہ ثابت ہو جائے کہ میں گمراہ ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، توبہ کر لے۔ اور اگر یہ سوچے کہ میرے اندر تو یہ عیب ہے ہی نہیں اور وہ یہ عیب مجھ پر لگاتا ہے، تو پھر اس کی ہدایت کی دعا کرتے، اس کی ہدایت کی دعا کرتے۔ یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، اس کے علاوہ سب کچھ بن سکتا ہے، پیر بھی بن سکتا ہے بندہ، مولوی بن سکتا ہے، سب کچھ بن سکتا ہے، لیکن مومن نہیں بن سکتا۔ مومن وہی ہے جو ان باتوں پہ عمل کرے جو باتیں میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی۔ کوئی آدمی مجھے کچھ دینا چاہتا تھا، ایک بندے نے بیچ میں پڑھ کر کہا نہیں اس کو نہ دو، مجھے پتا چل گیا، اب میں نے خواہ مخواہ کا ویر رکھ لیا۔ عورتوں میں یہ مرض عام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کی اصلاح فرمائے۔ مثلا گھر میں کوئی خاتون آئی، رشتہ دار، بہن ہے، خالہ ہے، پھپھی ہے، تو مرد نے چاہا کہ اس کی کوئی خدمت کر دوں کیونکہ یہ خون ہے، رشتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کا حکم دیا ہے۔ اب وہ اس کو کچھ کپڑے دے رہا ہے اور کچھ پیسے، تو گھر والی یا بیٹیاں کہیں گی لے اس نے تو کبھی ہمیں پانی بھی نہیں پوچھا، اس نے تو کبھی مردے کے اوپر جو کپڑا ڈالا جاتا ہے وہ بھی ہمارے سر پہ نہیں رکھا، ہم اس کو نئے سوٹ لا کر دیں۔ یہ ایمان کے خلاف ہے، کیونکہ جب کسی نے رکاوٹ ڈالی تھی کہ اس کو پیسے نہ ملے تو یہ ذاتی معاملہ ہے، اس کو دین میں نہیں شامل کرنا چاہیے، اس ذاتی معاملے کی وجہ سے قطع تعلقی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن ہم سب لوگ بشمول بڑوں کے، چھوٹوں کے، دینداروں کے، علماء کے، عوام کے اور موجودہ دور کے اکثر پیروں کے، ہم اس مرض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تھوڑا سا اپنا گلہ سنا تو اس کو اپنا بہت بڑا دشمن سمجھ لیا، اور پھر اتنے حد سے نکل گئے کہ اگر سلام بھی کسی نے کیا تو وعلیکم السلام کہنے کی توفیق نہیں ملی۔ اس حد تک ہم وحشی ہو گئے اور درندوں کی صف میں شامل ہو گئے۔ حالانکہ جن کا ہم نام لے کر جی رہے ہیں اور جن کی شفاعت کی ہمیں امیدیں ہیں اور جن کے صدقے ہم نے جنت میں داخل ہونا ہے، جب وہ مکہ فتح کر کے بیٹھے تھے حرم کے سین میں اور وہ لوگ کھڑے تھے سامنے صفوں کے اندر جنہوں نے ان کے سروں پر مٹی ڈالی تھی، جنہوں نے ان کے گلا مبارک میں چادر ڈال کر کھینچا تھا اور اتنا دبایا تھا کہ آنکھیں مبارک باہر نکل آئی تھیں، وہ لوگ سامنے کھڑے تھے جنہوں نے میرے آقا کی بیٹی حضرت زینب کو اتنا ڈرایا اور دھمکایا اور اتنا اونٹ سے کھینچا کہ ان کا حمل ضائع ہو گیا، وہ لوگ سامنے کھڑے تھے جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تہمتیں الزام باندھے تھے اور آپ کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا اور طائف کے سفر میں لہو لہان کر دیا تھا۔ اب وہ کھڑے تھے، نظریں جھکائے ہوئے تھے، اور کوئی سوچ رہا تھا گردن کٹے گی، کوئی سوچ رہا ہے منہ کالا کیا جائے گا، کوئی سوچ رہا ہے مجھے ملک بدر کر دیا جائے گا، کوئی سوچ رہا ہے میرے ہاتھ کاٹے جائیں گے، کوئی سوچتا ہے میری آنکھیں پھوڑی جائیں گی۔ بیک وقت ایک آواز اٹھی، وہ رحمت کی آواز تھی، اے اہل مکہ تمہیں مجھ سے کیا امید ہے، تم مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو؟ تو ایک قریشی بولا وہی امید رکھتے ہیں جو یوسف کے بھائیوں کو یوسف سے تھی، جو یوسف کے بھائیوں کو یوسف سے تھی، جو ایک کریم باپ کے بیٹے سے لوگوں کو توقع ہو سکتی ہے، جو ایک شریف زادے سے لوگوں کو توقع ہو سکتی ہے۔ تو میرے آقا کریم نے سورہ یوسف پڑھی، فرمایا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، جاؤ ہم نے تمہیں معاف کیا، آج تم کسی شرمندگی کا سامنا نہیں کرو گے، بس تم آپس میں شیر و شکر ہو جاؤ، ہم کسی سے
اس کا بدلہ نہیں مانگنے والے، ہم کسی کو آج انتقام کا نشانہ نہیں بنائیں گے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا بھائی بھائی بن جاؤ، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ایک اور مقام پہ ہماری اصلاح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا سل من قطعک، یہ بخاری کی حدیث ہے، آگے آ جائے گی۔ سل من قطعک، جو تجھ سے قطع تعلق کرے تو اس سے جوڑتا رہو، جو تیرا تعلق کاٹے اس سے جوڑتا رہو، اس سے ملاتا رہو، جو تمہیں نہ ملنا چاہے اس سے ملتے رہو۔ واعفو امن ظالمک، جو ظلم کرے اس کو معاف کر دو۔ واتی من حرمک، جو تجھے محروم کرے جب تجھے اللہ دے تو اس کو دے آیا کر، تو اس کو۔ ہاں، وہ لوگ قبروں میں چلے گئے جو ان باتوں پہ عمل کرنے والے تھے۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ قبرستان کھڑے تھے، بادشاہ کا شرطا آیا گھوڑے پر، اس نے بستی میں کسی آدمی کو ملنا تھا، حضرت سے پوچھنے لگا آبادی کس طرف ہے؟ حضرت نے قبرستان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا یہ آبادی ہے۔ اس کو غصہ آیا، اس نے آپ کے منہ پر زوردار تماچا مارا، اس نے کہا کہ صوفی مذاق کرتا ہے، یہ قبرستان ہے۔ وہ چلتا گیا۔ حضرت گھر آئے، ایک میٹھی چیز پکائی جس کو ہم حلوہ کہتے، پھر آپ اس کے گھر گئے اور فرمایا کہ تو نے میرے منہ پہ تماچا مارا، تو تماچا اس وقت بندہ مارتا ہے جب اس کا خون کھولتا ہے، تو تجھے تکلیف ہوئی ہوگی، تو میں اس کی معافی مانگنے آیا ہوں تاکہ قیامت کے دن اس تکلیف کی وجہ سے خدا مجھے نہ پکڑ لے۔ تو اس نے کہا حضرت مجھے دنیا کی تکلیف کیا ہوئی، مہربانی کر کے مجھے جہنم کی تکلیف سے بچاتے جاؤ، مجھے اپنا مرید بناتے جاؤ۔ ہمارے اسلاف نے اعلیٰ کردار اور اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ ظرف کے مظاہرے کیے، نبی پاک کے بتائے ہوئے فرمودات پر عمل کیا اور دنیا کے دل جیت لیے۔ اللہ تعالیٰ انتقام سے محفوظ رکھے، بری سوچ اور کسی مسلمان کے بارے میں برا سوچنے سے بچائے، اپنے پیارے حبیب کے صدقے۔ مومن کو ہر وقت خوف ہوتا ہے، اگلا باب، کہ کہیں اس کا عمل ضائع نہ ہو جائے۔ مومن کو ہر وقت یہ خوف ہوتا ہے کہیں اس کا عمل ضائع نہ ہو جائے۔ ابراہیم تیمی کہتے ہیں، یہ امام بخاری کے استاد ہیں، جب بھی میں کوئی بات کرتا، جب بھی میں کوئی واعظ اور نصیحت کرتا تو مجھے یہ ڈر لگتا تھا کہیں میرا قول میرے عمل کے مخالف تو نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں لکھا ہے، جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ بغداد کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے شیخ تھے، بہت بڑے شیخ کے بیٹے اور مرید تھے، لیکن تقریر نہیں کرتے تھے اور ڈرتے تھے اور فرماتے تھے کہیں میرے منہ سے ایسی بات نہ نکل جائے جس پر میں عمل۔ میں نے بعض بزرگوں سے سنا، ایک بی بی اپنے لڑکے کو لے کر غوث پاک کے پاس آئی اور کہنے لگی دعا فرمائیے میرا بیٹا گڑ بہت کھاتا ہے۔ آپ نے فرمایا اسے لے جاؤ، کل لے آنا۔ وہ کل لے کے آئی تو ارشاد فرمایا برخوردار گڑ نہ کھایا کر۔ تو وہ بی بی بڑی حیران ہوئی اور کہنے لگی یا حضرت اگر اتنا ہی فرمانا تھا تو کل ہی فرما دیتے گڑ نہ کھایا کر۔ ساری رات سارا دن میں نے انتظار کیا کہ پیر صاحب لمبی چوڑی دعا مانگیں گے اور وظیفہ پڑھیں گے اور دم کریں گے، تو آپ نے ارشاد فرمایا جب تو اس کو کل لے کر آئی تھی عبد القادر خود گڑ کھا کے بیٹھا ہوا تھا، تو نہیں چاہتا تھا جو کام خود کر کے بیٹھا ہے وہ کسی اور کو اس کے بارے میں منع کرتے۔ یہ ہمارے اسلاف تھے، یہ ہمارے بزرگ تھے۔ آج کل ہاتھ بہت اٹھائے جاتے ہیں اور تقریر کے لیے لفظ بھی اچھے اچھے لیے جاتے ہیں، ماشاءاللہ پیری چمکانے کے لیے مریدوں کو ترغیب بھی بڑی دی جاتی ہے کہ پیر صاحب تو غوث ہیں وقت کے، پیر صاحب تو کتب ہیں وقت کے، لیکن اپنے آقا کی اتباع کی توفیق نہیں ملتی، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق نہیں ملتی۔ میں ایک جگہ واز کرنے گیا اسی عارف والے کے علاقے میں، تو وہ پیروں کی بستی تھی، تو اسی دن ایک اور پیروں کی بستی میں بڑا جلسہ تھا، بہت بڑا اجتماع تھا۔ تو وہ پیر کہنے لگے کہ تینوں رکھا اس واسطے سدا ہے بھی آ پیر دا سانو لے گئے، اینی خلقہ تو تے کٹھی ہوئی پئی ہے،
اسی چاہنے ہیں بھی ساڈے کول بھی خلقت کٹھی ہوئے. تو میں نے کہا کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس رود پشیماں کا پشیماں ہونا. یعنی وہ کہتا ہے کہ میرا محبوب کتنا بھولا بالا ہے کہ مجھے قتل کر کے اب پریشان ہو رہا ہے کہ اوہو یہ تو بیچارہ بے قصور تھا. ہماری بھی یہی حالت ہے کہ ہم غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں غلطیوں کا احساس نہیں ہوتا. کاش کہ اس حضرت کی جو مجھے یہ کہہ رہے تھے یہ سوچ ہوتی کہ ہم نے دیکھا ہے فلاں بستی میں فلاں شاہ صاحب نے نبی پاک کا میلاد کیا ہے، آج دنیا وہاں جمع ہے، ہم بھی نبی پاک کا ذکر کریں گے تاکہ ان کے ذکر کی برکت سے ہماری بھی عزت ہو. تو بات کرنے میں بڑا فرق ہے. ایک پیر صاحب کسی مرید کے گھر گئے تو ان کا گھر مسجد کے پاس تھا. تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کھڑکی کیوں رکھی ہے تو نے مسجد کی طرف؟ کہنے لگے ہوا آئے گی. تو آپ نے فرمایا اگر یہ نیت کر لیتا کھڑکی اس لیے رکھی ہے مسجد کی اذان سنوں گا تکبیر سنوں گا، ہوا تو خود بخود آ جاتی، ہوا تو خود بخود آ جاتی. لہذا کوئی بھی کام کرو تو نیت اچھی کر لو. مثلا میں بعض دوستوں کو میسج کرتا ہوں کہ آپ درس حدیث میں آؤ، تو آپ بجائے اس نیت کے کہ اگر نہیں گئے تو وہ پوچھیں گے کیوں نہیں آئے، یہ نیت کر لیا کرو دین مصطفیٰ سیکھنے جا رہے ہیں. قدم قدم پہ اللہ گناہ معاف کرے گا اور نیکیاں عطا فرمائے گا. ہم بھی یہ کہہ سکیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالات بہت ناساز تھے، مجبوریاں بھی بہت تھیں، بچوں کے رزق کا بھی مسئلہ تھا، لیکن ہم صرف اور صرف یا رسول اللہ آپ کی سنت کی تعلیم کی نیت سے ہم نے ساری مصروفیتیں ایک طرف رکھ دی تھی. خدا بھی راضی ہو جائے گا، نبی پاک بھی راضی ہو جائے گا. مومن کو ہر وقت یہ خوف ہوتا ہے کہیں میرا عمل ضائع نہ ہو جائے اور کہیں میں جھٹلایا نہ جاؤں، مجھے خدا اور مصطفیٰ جھوٹا نہ کہہ دے. ہمارے مغربی پنجاب میں ضلع رحیم یار خان میں ایک قصبہ ہے ظاہر پیر، توتیے چمنستان نبوت، خورشید ملت حضرت مولانا خورشید احمد صاحب کا وہ شہر ہے، قصبہ ہے. میرے استاد حضرت مولانا مفتی محمد ارشاد احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ جب پڑھ کر فارغ ہوئے تھے اسی مدرسے میں جا کر انہوں نے 17 سال یا 14 سال پڑھایا تھا. استاد سے فرماتے تھے کہ مولانا خورشید احمد جب تقریر کرتے ابھی تک وہ دعا مانگ رہے ہوتے تھے تقریر سے پہلے کہ لوگ رو رو کر بے ہوش ہو جاتے تھے. لاہور داتا صاحب دربار پر وہ تقریر کرنے گئے، وہ اردو میں تقریر نہیں کر سکتے تھے، کر سکتے تھے کرتے نہیں تھے. فرماتے تھے میرے مرشد فرید کی زبان سرائکی ہے، میں سرائکی بیان کروں گا. لاہور تقریر کی داتا صاحب، تو لاہوریوں کی اپنی ایک اصطلاح زبان ہے تو ان کو سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن لاہوری رو 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 کے بے ہوش ہو جاتے تھے اور کہتے تھے سمجھ نہیں آتی پر دل کو پھاڑتی ہے، اس کی بات سمجھ پر دل کو پھاڑ دیتی ہے. عشق میں ڈوبی ہوئی آواز مولانا خورشید احمد صاحب وہ تقریر میں کہا کرتے تھے. میں نے ان کا ذکر اس وجہ سے کیا ہے، یہ بات کرنا چاہتا ہوں. مولانا خورشید صاحب تقریر میں فرمایا کرتے تھے تجھے ڈر نہیں لگتا جب تو قبر میں جائے گا اور تجھے دفن کر کے جو بندہ قبر میں تجھے رکھے گا وہ تیرا منہ مدینہ شریف کی طرف کر دے گا اور تیرے اوپر انگلی رکھ کر یہ دعا مانگے گا بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اے اللہ تیرے نام پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، مصطفیٰ کی شریعت پر چھوڑ کر جا رہا ہوں. تو تجھے ڈر نہیں لگتا؟ فرشتے کہیں گے اس میں تو شریعت مصطفیٰ کی کوئی بات ہی نہیں ہے. تجھے ڈر نہیں لگتا کہ جب وہ کہے گا شریعت مصطفیٰ میں تو نے کتنی شریعت اپنائی ہے، تو نے کتنا شریعت سے پیار کیا ہے، کم از کم اپنا ظاہر تو نبی پاک کی شریعت کے مطابق بنا لے تاکہ فرشتے جھٹلائیں نہ کہ وہ بندے جھوٹ نہ بول. یہ نبی کی شریعت پر ہوتا تو اس کے چہرے پر نبی کی سنت بھی ضرور ہوتی، اس کا حلیہ بھی نبی پاک کی سنت کے مطابق ہوتا. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ کہتے ہیں
رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا امام بخاری کے ایک شیخ ہیں شعبہ، ان کے استاد ہیں زبید کہتے ہیں میں نے ابو وائل سے پوچھا، یہ تابعی ہے، کہ یہ جو مرجیہ فرقہ پیدا ہو گیا ہے، جو گناہ کو کچھ عیب نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں بس ایمان لے آؤ جو مرضی گناہ کرتے رہو، یہ کیسے لوگ ہیں؟ تو انہوں نے جواب میں مجھے نبی پاک کی حدیث سنائی، کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ گناہ ہے، اور مسلمان کو قتل کرنا کفر ہے۔ مقصد یہ تھا کہ یہ مرجیہ جھوٹے ہیں جو کہتے ہیں گناہ سے کچھ نہیں ہوتا، گناہ مسلمان کو گالی دینا یہ گناہ کبیرہ ہے اور اس کی سزا جہنم ہے اگر توبہ نہ کرے، اور مسلمان کو گالی دے قتل کرنا، مسلمان سے لڑائی کرنا، جنگ کرنا یہ کفر ہے۔ اس حدیث پر سوال پیدا ہوتا ہے، غور سے سنیے، کہ مسلمان کو قتل کرنا کفر نہیں ہے، قاتل کافر گناہگار ہوتا ہے، بہت بڑا گناہگار ہوتا ہے، لیکن کافر، تو اس حدیث میں کہا گیا کہ مسلمان کا قتل کفر ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ جبکہ مسلمان اگر مسلمان کو قتل کرے وہ کافر نہیں ہوتا، وہ بہت بڑا گناہگار ہوتا ہے۔ اس حدیث کا پھر کیا مطلب ہے؟ محدثین فرماتے ہیں اس حدیث کا مطلب یہ ہے اگر مسلمان کو حلال سمجھ کر قتل کرے تو کافر ہو جائے گا، کہ اس کا قتل کرنا حلال ہے، پھر کافر ہو جائے گا۔ دوسرا مطلب یہ ہے اس کو کفر اس لیے کہا گیا کہ ایسے بندے کے بارے میں ڈر ہے کہ کہیں کافر ہو کر نہ مرے، جس نے بلا وجہ کسی کو مسلمان مارا، جس نے بلا وجہ کسی مسلمان کو مارا، ایسے بندے کے بارے میں ڈر ہے کہ وہ کفر کی موت نہ مر جائے، اس کے خاتمے پر کفر کا خوف ہے، اس لیے کہا گیا کہ اس کا مسلمان کے ساتھ جنگ کرنا کفر ہے۔ یاد رکھیے اس حدیث کا تیسرا مطلب یہ بھی ہے کہ امام برحق، امام کے ساتھ بلا وجہ بلا عذر جنگ کرنا یہ مطلب ہے بندہ کافر ہو جاتا ہے، بندہ کافر ہو جاتا ہے، جیسے خارجیوں نے حضرت علی مرتضی سے جنگ کی اور دین اسلام سے نکل، حضرت امیر معاویہ اور حضرت عائشہ اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر جن کا تذکرہ میں نے پچھلے درس میں بھی کیا تھا، جنگ تو انہوں نے بھی کی امام برحق سے، لیکن عذر تھا، تعویل تھی ان کی، وہ یہ کہتے تھے ہم حضرت علی کی خلافت کے منکر نہیں، ہمیں قاتل دو، ہمیں حضرت عثمان کے قاتل دو، جب تک قاتل نہیں دو گے ہم لڑتے رہیں گے۔ تو وہ امامت کے منکر نہیں تھے، ان کی خلافت کے منکر نہیں تھے، جو کسی امام برحق کی امامت کو نہ مانے، فرمایا اس سے جنگ کرے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ درود پاک پڑھیے، سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں مجھے خبر دی عبادہ بن صامت نے رضی اللہ عنہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکلے گھر سے رات کو تاکہ ہمیں آ کر بتائیں لیلۃ القدر کب آ رہی ہے، رات بتانے کے لیے آئے کہ لیلۃ القدر کب ہے، کس رات کو ہے، آج ہے، کل ہے، پرسوں۔ جب آپ آئے تو مسجد میں دو آدمی لڑ رہے تھے، دو آدمی، مجھے ان کے نام تھوڑی دیر پہلے یاد تھے، وہ اب میرے ذہن میں نہیں رہے۔ ایک آدمی کا نام کعب بن مالک تھا رضی اللہ تعالیٰ، لڑ رہے تھے، مسجد کے اندر لڑ رہے تھے۔ جب سرکار آئے دو آدمیوں کو لڑتے دیکھا، مسلمانوں کو، فرمایا انی خرجت لاخبرکم بلیلۃ القدر وانہ تلاها فلان وفلان فرفعت وعسى ان يكون خيرا لكم التمسوها في السبع والتسع والخمس۔ میں آیا تھا تاکہ تمہیں بتلاؤں کہ لیلۃ القدر کب ہے، تم لڑ رہے تھے، تمہارے لڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کا علم اٹھا لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا علم اٹھا دیا ہے، اب میں تمہیں نہیں بتلاؤں گا لیلۃ القدر ہے۔
کا لیلۃ القدر کب ہے؟ ہاں اب تم ڈھونڈو کب؟ فی الصبح 27ویں کی رات. پہلے اسی کا نام لیا، لگتا ہی یہی ہے. 27ویں کو ڈھونڈو، والتسع 29واں کو ڈھونڈو، والخمس 25ویں کو ڈھونڈو. اب تم ڈھونڈو. اب میں نہیں، ورنہ میں آیا تھا بتلا دوں کہ 27ویں کو لیلۃ القدر ہے، اب میں نہیں بتلاتا. اس حدیث پاک سے کئی مسائل ثابت ہوتے ہیں. ایک مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسجد میں لڑنا بری بات ہے، اس کی نحوست پڑتی ہے بندے پر. دیکھا صحابہ اکرام اس امت میں سب سے افضل تھے، بہتر تھے، نیک تھے، اور خدا کی ساری کائنات میں ان سے بڑا کوئی مومن نہیں ہو سکتا. وہ لڑے تو لیلۃ القدر کی جو تھی فضیلت، اس کا علم ان کو نہ مل سکا. وہ پریشانی میں پھر مبتلا ہو گئے. نمبر 2، لیلۃ القدر کا جانا نبی پاک نے فرمایا یہ تمہارے لیے بہتر ہے. یا رسول اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چل رہا کون سی ہے، تو بہتر کیسے؟ شارحین کہتے ہیں اس لیے کہ زیادہ راتیں جاگو گے، زیادہ عبادت کرو گے، رب زیادہ راضی ہو جائے گا. پہلے اگر ایک رات مل جاتی تو بس اسی رات کوئی تم عبادت کر لیتے. اس لیے بہتر ہے کہ زیادہ راتیں جاگو اور کوشش کرو، اور پھر کوشش کا بھی اللہ تعالیٰ تمہیں اجر اور ثواب دے گا. بلکہ میرا ایمان یہ ہے لیلۃ القدر کی تلاش میں جو بیٹھا ہوتا ہے پھر اس کو اونگ آتی ہے اور بیچارہ گر پڑتا ہے، اللہ فرشتوں کے سامنے اس کے گرنے پر بھی فخر فرماتا ہو کہ دیکھو یہ میری انتظار میں، میری رات کی انتظار میں بیٹھا ہوا ہے. درود پاک پڑھیے. جبریل کا سوال اور نبی پاک کے جوابات، یہ باب کا عنوان ہے کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کب آئے گی. یہ سوال جبریل کے ہیں اور نبی پاک جواب دے رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. آپ ایک دن لوگوں کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. ایک مرد آیا تو کہنے لگا ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے ان تؤمن باللہ وملائکتہ وبلقائہ ورسلہ وتؤمن بالبعث. اللہ پر ایمان رکھ، اس کے فرشتوں پر ایمان رکھ، قیامت خدا کی ملاقات پر ایمان رکھ، رسولوں پر ایمان رکھ، اور ایمان رکھ کہ میں مرنے کے بعد قبر سے اٹھوں گا. کہنے لگا اسلام کیا ہے؟ مسلمان کون ہوتا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ ارشاد فرمایا اللہ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر، فرضی نماز اور فرضی زکوٰۃ ادا کر، رمضان کے روزے رکھ. یہ اسلام ہے. جو اس پہ عمل کرے وہ مسلمان ہوتا ہے. پھر وہ کہنے لگا احسان کیا ہے؟ احسان کیا ہے؟ احسان کا معنی اخلاص. احسان کا معنی اخلاص کیا ہے یا نبی اللہ؟ یہ بتلاؤ. بندے کہتے ہیں اخلاص سے نیکیاں کرو، اخلاص سے عبادت کرو. اخلاص کیا ہے؟ ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ، اس طرح منہمک غرق ہو کر عبادت کر کہ رب تیرے سامنے ہو، رب تیرے سامنے. کئی نمازیوں کو یہ عادت ہوتی ہے، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور مسجد کی بتیاں بھی گن رہے ہوتے ہیں، دروازے بھی گنتے ہیں، اپنا عکس شیشے میں دیکھتے ہیں. تو میں نے مؤذن کو کہا کہ یہ دروازے بند کر کھول دیا کرو نماز کے ٹائم. کبھی میں جو سر بسجود ہوا تو غیب سے آئی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. ایسے عبادت کر کے اللہ کو تو دیکھ رہا ہے. اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو پھر کم از کم اتنا درجہ تو حاصل کر، اتنی کوشش تو کر کہ یہ سوچ کر نماز پڑھ، یہ ذہن بنا کے نماز پڑھ انہ یراک، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. اللہ تجھے، تو جب غلام پر بادشاہ کی نظر ہو تو غلام سستی نہیں کرتا، چست ہو کر کام کرتا ہے. فرمایا مالک دیکھ رہا ہے تو چست ہو کر اس کی عبادت کر، ادھر ادھر فضول نظریں مت دوڑا. پھر وہ کہنے لگا قیامت کے بارے میں بتلا دو. ارشاد فرمایا
سوال کرنے والے سے سوال کیے ہوئے کا علم زیادہ نہیں ہے. سوال کرنے والے سے سوال کیے ہوئے کا علم، یعنی قیامت کو میں بھی جانتا ہوں اور تو بھی جانتا ہے، اور مجھے بھی پتا ہے کہ قیامت کے بارے میں لوگوں کو نہیں بتلانا، اور تجھے بھی پتا ہے، پھر کیوں پوچھتا ہے؟ پھر قیامت کا مجھے بھی علم ہے، قیامت کا تجھے بھی علم ہے، اور تجھے یہ بھی علم ہے کہ لوگوں کو یہ راز نہیں فاش کرنا، پھر کیوں پوچھتا ہے؟ تو کہنے لگے پھر نشانیاں ہی بتلا دو تاکہ غارقی نہ ہو جائیں، بیچارے کچھ تیاری کر لیں. تو ارشاد فرمایا وَسَأُخْبِرُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا، ہاں ان قریب میں تجھے بتلاؤں گا قیامت کی نشانیاں کیا ہیں. پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا جب لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی، لونڈی اپنے مالک کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی ایک لونڈی سے شادی کرے گا. لونڈی اس عورت کو کہتے ہیں جو کافر ہو، مسلمان کافر ملک سے جنگ کرے، اور وہ کافروں کا ملک ایسا ملک ہو کہ مسلمانوں کے ان کے ساتھ سفارتی تعلقات نہ ہو، جیسے اسرائیل ہے. پھر جنگ میں جو عورتیں آئیں گی وہ لونڈیاں ہوں گی. مسلمان اگر اس لونڈی کو آزاد کیے بغیر اس کے ساتھ نکاح کرے گا، اب جو اس کی اولاد پیدا ہوگی وہ بھی نوکران لونڈی ہوگی، وہ بھی لونڈی ہوگی. اور اگر نکاح آزاد کر کے نکاح کرے گا، آزاد کر کے نکاح کرے گا، تو پھر اولاد غلام نہیں ہوگی، اولاد بھی اسی طرح آزاد ہوگی جیسے ہم آزاد ہیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ ہے فرمان کا، لونڈی سے شادی کرے گا، اب جو لڑکا پیدا ہوگا وہ ہے تو غلام، بیٹا جو ہے، لیکن وہ اپنی ماں پہ حکومت کرے گا کیونکہ وہ لونڈی ہے، اس پر آرڈر کرے گا یہ کر وہ کر کیونکہ وہ لونڈی ہے. بعض علماء نے کہا حدیث کا مطلب یہ ہے اولاد ماں باپ پر حکومت کرے گی، یہ آسان مطلب ہے. لڑکی ماں پر اور لڑکا باپ پر حکومت کرے گا، اس پہ آرڈر کرے گا، اسے منوانے پر مجبور کرے گا، جو آج تم دیکھ رہے ہو. باپ کو تو یہ توفیق نہیں کہ وہ کان پکڑ کے باجماعت نماز میں ہی لائے، کم از کم اتنا ہی کروا ڈالے کہ بیٹا فرض پڑھ لے پھر آ جانا، اور نیت یہ ہو اس کا فرض میں نے ادا کروا دیا ہے، وہ مدینے والے کی سنت خدا خود ادا کروا دے گا. تو آپ کے محلے میں چکلا کھلا ہوا ہے تو آپ ہنس پڑے. فرمایا اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے گا. پھر اٹھے تو مصلی اس کے دروازے پہ رکھ دیا جا کے. تو جو بندہ آتا وہ وقت کے غوث کو دیکھ کر شرمندہ ہو کر لوٹ جاتا. جب عورت مایوس ہو گئی تو اس نے لونڈی کو کہا کہ دیکھ خبر لے آج کوئی آیا ہی نہیں ہے. وہ آئی، اس نے دیکھا ایک بزرگ ہیں وہ بیٹھے ہیں، چہرہ کیا ہے اللہ کے انوارات کا آئینہ ہے، حسن مصطفیٰ کا عکس ہے. کہنے لگی وہ تو شہر کا غوث آیا ہوا ہے. تو اس نے کہا اس سے پوچھو اسے یہاں کیوں آنے کی زحمت ہوئی، مسجد میں جائیں. اس نے پوچھا لونڈی نے کہ میری مالکہ کہتی ہے آپ کا کیا کام ہمارے دروازے پہ؟ فرمایا ہم بھی ایک غرض سے آئے ہیں جیسے باقی لوگ غرض سے آتے. تو عورت نے کہا آئیے پھر غرض پوری کیجئے. آپ تشریف لے گئے. آپ نے بڑی ہی بے باکی سے اور بلا جھجک پوچھا تمہاری فیس کتنی ہے؟ کہا 200 درہم. فرمایا ہم 400 دیں گے. وہ بڑی حیران ہوئی، 400 دے دیا. فرمایا اچھا اب اٹھ غسل کر. غسل ہو گیا، وضو کر، وضو کر، نئے کپڑے پہن. نئے کپڑے پہن لیے، مصلی پہ کھڑی ہو. وہ ادھر ادھر دیکھنے لگ گئی. فرمایا دیکھو جب فیس منہ مانگی لے لی تو پھر ہماری مرضی سے کام کرنے پڑیں گے. تو مصلی پہ کھڑی ہو گئی. 2 رکعت نفلوں کی نیت باندھو، باندھ لی. سجدے میں گئی. ادھر غوث زمانہ حضرت سلطان بایزید بستامی بھی سجدے میں گر پڑے اور زارو قطار رونے لگے. فرمایا عرض کیا مولا بایزید کے پاس پیسے تھے اور پیسوں سے جسم خریدا جا سکتا ہے، وہ اس نے خریدا، جو اس کا کام تھا کر دیا. اندر ایک چیز ہے جب تک وہ صحیح نہ ہو تو جسم کا صحیح ہونا فائدہ نہیں دیتا، اور جو اندر چیز ہے
وہ تیرے قبضے کے اندر ہے، میں نے ظاہر جھکا دیا ہے، تو دل کو جھکا دے۔ چنانچہ گئی تھی تو رقاصہ تھی اور سر اٹھایا، سلام پھیرا تو بستان کی وہ بھی ایک ولیہ کاملہ تھی، ولیہ کاملہ تھی۔ نہ پوچھن خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ فرمایا عورت اپنے مالک کو جنم دے گی اور پھیل جائیں گے اونٹوں کے چرانے والے، سرخ اونٹوں کے چرانے والے شہروں میں پھیل جائیں گے۔ دور جدید کے بخاری کے ایک شاعر نے لکھا ہے، اس وقت آج سن 2009 میں متحدہ عرب امارات میں اس حدیث کا مشاہدہ ہو رہا ہے کہ جو بدو ہیں عرب امارات کے، ان کے پاس سرخ اونٹ ہیں، اور اس وقت متحدہ عرب امارات کے سب سے بڑے بڑے محلات اور بڑی بڑی گاڑیاں ان کے پاس۔ یہ میرے نبی کا معجزہ ہے جو سن 2009 میں دیکھنے میں آ رہا ہے۔ فرمایا سرخ اونٹوں والے بدوی عمارتوں کے اندر مصروف ہو جائیں گے۔ چنانچہ آج ایسا ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھی قیامت کی علامات ہیں جو کم از کم 40 اور زیادہ سے زیادہ 100 سے گزر جاتی ہیں۔ میں ان کی تقسیم کروں گا، چھوٹی نشانیاں، درمیانی نشانیاں اور بڑی نشانیاں۔ انشاءاللہ اگلے درس حدیث میں ان کا بیان کروں گا۔ آخر میں ایک فقہی مسئلہ سنتے جائیے۔ جب اذان ہوتی ہے نا، الحمدللہ آپ مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں، ایک تو بڑی خوشی ہوئی مجھے، ہمارے دعوت اسلامی کے امیر پاک پتن شریف سے آئے حافظ محمد امین صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے مرشد کامل کا پرتو بنائے۔ وہ فرمانے لگے، مولانا مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ کی مسجد میں نہ کوئی ٹھنڈے پانی کی سبیل ہے، نہ شربت کے گلاس ہے، نہ دیگ پکی ہے، نہ کوئی برفی بٹی ہے، پھر بھی لوگ بڑی محبت سے درس سے پہلے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی دین کی محبت میں اور برکت عطا فرمائے۔ تو یہ آپ کی محبت ہے، لیکن آپ جب بیٹھے ہوتے ہیں اور اذان ہوتی ہے تو آپ گلا پھاڑ کر نہیں، لیکن اونچی آواز میں جس طرح میں بول رہا ہوں، آپ بھی مؤذن کی اذان کا جواب دیا کیجیے۔ وہ اللہ اکبر کہے تو آپ بھی کہا کیجیے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ صرف تو ہی نہیں کہتا، میں بھی کہتا ہوں، وہ سب سے بڑا ہے۔ وہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو ہم بھی کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ وہ کہے اشہد ان محمد رسول اللہ، ہم بھی اونچا کہیں اشہد ان محمد رسول اللہ۔ آخر تک جب اذان کا جواب دیں گے، نبی پاک جنت کی ضمانت عطا فرمائے۔ انگوٹھے چومنے سے اذان کے کلمات کا جواب دینا زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ انگوٹھے چومنے سے اذان کا جواب دینا اس کا زیادہ ثواب ہے۔ ایک مسئلہ یہ، اور دوسرا تکبیر بیٹھ کر سنا کیجیے۔ اسی بخاری شریف سے میں ثابت کروں گا، وقت آنے پر چند دن باقی ہے، کہ نبی پاک کے اصحاب حی علی الفلاح پر کھڑے ہوتے تھے۔